الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا عنوان حضرت خواجہ خواجگان ولی الہند قطب الاقطاب حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہے، کیونکہ 6 رجب المرجب کو آپ کا عرس مبارک چھٹی شریف کے نام سے بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب المرجب کو 537 ہجری کو قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الورا ماہنور رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب معین الدین چشتی میرے شقم اقدس میں آئے تو میری عجیب سی کیفیت تھی اور مجھے جنت کے خواب آیا کرتے اور ہر طرح کی خیر اور بھلائی مجھے میسر تھی، اور جب آپ کے جسم میں روح پھونکی گئی تو مجھے اپنے پیٹ سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آیا کرتی۔ یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ مادرزاد ولی ہیں اور پیدائشی ولی ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کا کردار شروع سے ہی نیک لوگوں جیسا تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کسی بچے کو روتا ہوا دیکھتے تو اگرچہ آپ اس وقت نہیں بول سکتے تھے، اگر کسی بچے کو بھوک لگی ہوتی ہو یا پیاس کی وجہ سے بچہ رو رہا ہوتا تھا تو جب آپ اس کو دیکھتے تو آپ بول نہیں سکتے تھے اگرچہ، لیکن اشاروں سے اپنی والدہ محترمہ کو یہ بات سمجھا دیا کرتے، اس بچے کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو پینے کی ضرورت ہے، اسے چپ کروایا جائے، اور اشارے سے ہی آپ یہ بات سمجھا دیا کرتے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی سمجھ جاتی اور فوراً اس بچے کو چپ کرواتی اور غذا جو ہے اسے باہم پہنچائی جاتی۔ تو جو بعد میں آ کے جن کا لقب غریب نواز ہونا تھا، وہ پیدائش کے فوراً بعد سے ہی آپ نے غریب پروری کا یہ کام شروع کر دیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ خواجہ تمہاری شان بھی کیا شان ہے کہ تم بندے خدا کے ہو کے بھی بندہ نواز ہو۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز آپ کا لقب ہے، اور معین الدین یہ بھی آپ کا لقب ہے، یعنی دین کی مدد کرنے والا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑے ولی تھے، اور 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا، اور اس کے بعد جلد ہی آپ نے مروجہ علوم پر بھی دسترس حاصل کر لی، اور پھر شیخ کی تلاش میں نکلے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی، جس کو بعض لوگوں نے ہارونی بھی پڑھا ہے، تو آپ کے دستے اقدس پر آپ نے بیعت کی، اور پھر دربار رسول میں حاضری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو ہندوستان میں بھیجا گیا کہ تم جاؤ اور ہندوستان میں جا کے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرو۔
چنانچہ آپ وہاں سے چلے اور راستے میں کئی اولیاء کاملین سے ملاقات ہوئی۔ حضرت شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور 57 دن تک آپ نے آپ کے ہاں قیام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مطابق سے بھی آپ کو آگاہ کیا کہ حضور کے فرمان کے مطابق مجھے ہندوستان میں تبلیغ دین اور اشاعت دین کے لیے سرکار نے مجھے منتخب فرمایا ہے اور حکم دیا ہے۔ تو آپ بہت خوش ہوئے۔ تو اس کے بعد اسی طرح چلتے ہوئے آپ غزنی کے راستے سے ہوتے ہوئے لاہور میں پہنچے، اور لاہور میں آپ نے قیام کیا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر انوار کے سائے تلے، اور آپ کے قدمین شریفین میں آپ نے بیٹھ کر چلہ کشی فرمائی، اور آج بھی وہاں پر وہ کمرہ موجود ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ نے چلہ کیا، اور جاتے ہوئے آپ نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کاملاں را رہنما، یعنی جاتے ہوئے آپ نے بتایا کہ کچھ حاصل کرنا ہے تو ولی کے قدموں میں آ جاؤ، یہاں پر سب کچھ ملتا ہے۔ اور آج بھی آپ کا یہ مبارک شعر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر انوار میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی ہندوستان میں پہنچے تو ہندوستان کے باہر آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں پر رکے، تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بابا جی یہاں پر نہ رکیں، یہاں پر راجہ صاحب کے جو ہے وہ اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں پر اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نہ ناراض ہوئے نہ خفا ہوئے، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہاں پر اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے، اور جگہ پر آپ نے قیام فرمایا، اور وہاں پر راجہ کے آ کے اونٹ بیٹھے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تو اونٹ جو ہے وہ بیٹھے تو بیٹھے ہی رہ گئے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو جب پتہ چلا تو خود راجہ جو ہے وہ چل کے آیا، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے معافی کا طلبگار ہوا، تو تب جا کے ان کے اونٹ وہاں سے اٹھے۔ تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، دین کی تبلیغ کا کام آپ نے شروع کیا، تو وہاں کے لوگ وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آخر وجہ کیا ہے، مجھے یہاں کی ڈیوٹی سونپی گئی ہے، اور میں نے یہاں پر اسلام کی تبلیغ کا کام کرنا ہے، یہاں پہ میں نے کلمہ سب کو پڑھانا ہے، لیکن یہ لوگ میری بات سننے کو تیار نہیں۔ تو دیکھوں تو یہ کیا چیز پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ مندر کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں پر جا کے اپنے بتوں کے سامنے پوجا پاٹ جو بھی کرتے ہیں، اور ساز سرنگی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ساز یہ سارا کچھ بج رہا ہے۔ تو جب آپ نے یہ ساری کیفیت دیکھی تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ساز باجے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو ہی ایک سرنگی بنا لی، اور صبح بیٹھ گئے راستے میں، جو راستہ ان کے مندر کی طرف جایا کرتا تھا، تو وہاں پر بیٹھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سرنگی بجا رہے ہیں، اور سرنگی میں کیا خوب کلام پڑھ رہے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سرنگی میں مصروف ہو گئے، اور وہاں کے لوگ جانے والے مندر کی طرف جو وہاں سے گزرتا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک آواز سنتا تو وہ وہاں پر بیٹھ جایا کرتا۔ اس طرح چلتے چلتے کوئی کسی کام کی غرض سے وہاں سے گزر رہا ہے، جب اس نے آپ کی آواز سنی
تو وہ بھی وہاں پہ بیٹھ گیا۔ جو مندر کی طرف عبادت کی غرض سے جا رہا تھا، اس نے جب آپ کی آواز سنی تو وہ بھی وہاں پر بیٹھ گیا۔ تو یوں لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ ہو گیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سرنگی بجا رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سرنگی بجا رہے ہیں، لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں اور آپ کی سرنگی کی آواز سن کر وہاں پر بیٹھتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی شام ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بس بھائی اب وقت ختم ہو گیا ہے، اب کل آنا۔ تو لوگوں نے کہا تھوڑی سی اور سنا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب وقت ختم ہو چکا، اب کل آنا۔ تو جو لوگ آئے تھے انہوں نے جا کر اور دو صحباب کو، اپنے رشتہ داروں کو بتایا جو نہ آ سکے تھے، اور کل جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر زیادہ رش ہو گیا۔ تو اس طرح لوگ جو ہے وہ آپ کی سرنگی کی آواز سنتے رہے، سارا دن گزر گیا۔ اسی طرح پھر شام ہوئی، آپ نے سرنگی بند کی اور فرمایا کہ کل آنا۔ تو تیسرے دن پورے شہر میں یہ خبر پہنچ گئی کہ یہاں پر جو بابا تھے وہ بہت ہی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ سرنگی بجاتے ہیں، تو بڑا لطف آتا ہے، بڑا سرور آتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں میں لوگ ویسے بھی بڑی رغبت رکھتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ آؤ نماز کی طرف، تو دیکھیے مسجدوں میں سوائے چند بندوں کے اور بندے جو ہے وہ نظر نہیں آتے۔ نمازیوں کی حالت دیکھیں تو مسجدیں ویراں پڑی ہیں، اور نمازی دیکھ لیں 5 10 2 4 یہی نمازی ہیں ہر مسجد میں، یہی حال ہے۔ لیکن تماشا کہیں پر ہو جائے، کہیں پر اس طرح کا کوئی فنکشن ہو، تو وہاں پر لوگوں کا ہجوم اتنا ہوتا ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو یہی ہوا کہ پورے کا پورا شہر جو ہے وہ وہاں پر آ گیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سرنگی بجانا شروع کی، اور آپ پڑھ رہے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سرنگی بجائی، ان کو بڑا لطف آیا، بڑا سرور آیا، سارا دن گزر گیا۔ جب شام ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اب یہ جال میں پھنس گئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی سرنگی میں بڑا سرور ہے، اگر یہی کلام آپ ہمیں بغیر سرنگی کے سنائیں تو پھر پتہ نہیں کتنا مزہ آئے گا۔ تو یہ کلام ہمیں بغیر سرنگی کے سنا دیجئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ اب کام بن گیا ہے، اب جو ہے وہ موقع میسر آیا ہے دین کی تبلیغ اور اشاعت کا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسے نہیں، پھر آؤ پہلے وضو کرو۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کیا خبر کہ وضو کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے پر تشریف فرما تھے، دریا کے کنارے تشریف لے گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے دیکھتے جاؤ، جس طرح میں کروں اس طرح تم بھی کرتے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے وضو کیا، اور سارے لوگوں نے آپ کو دیکھ کے وضو کیا۔ جیسے ہی آپ واپس تشریف فرما ہوئے تو اب آپ نے بیٹھ کر سب لوگوں کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ کس طرح دی۔ اب وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا جی وہ کلام اصل میں سنائیں، سرنگی کے بغیر سنائیں، وہ کتنا خوبصورت کلام ہوگا جو آپ اس سرنگی میں ہمیں سنا رہے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تو یہ بات ہے، تو پڑھو پھر جو کلام میں پڑھ رہا تھا، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے یہ کلام پڑھا تو وہ سب کے سب لوگ باوضو ہو کر کلمہ پڑھ کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہاں تک ان لوگوں کو میں لے آیا ہوں، آگے تو جان اور تیرا کام جانے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہ سب لوگ سچے اور پکے مسلمان ہو گئے۔ تو آپ کی یہ نگاہ تھی کہ جس کی برکت سے وہاں کے لوگ جو ہے وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کا کام
شروع کیا، جاری و ساری رکھا، تو لوگ جو ہے وہ جوک در جوک اور کثیر تعداد میں قافلوں کی صورت میں پورے کا پورا شہر وہ جو ہے وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوتا چلا گیا۔ خزینۃ الاصفیاء میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت بھی مرقوم ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب تبلیغ دین کا کام شروع کیا تو انا ساگر کے اطراف میں بہت سارے بت خانے تھے، جہاں پر کئی من پھول جو ہے وہ نچھاور کیے جاتے اور منو تیل سے وہاں پر چراغاں کیا جاتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر جب تبلیغ دین کا کام شروع کیا تو وہاں کے لوگ آگ بگولا ہو گئے اور غضبناک ہو کر آپ پر حملہ آور ہو گئے۔ تو کئی جو چیز ان کے ہاتھ میں آئی، کئی لوگ جو ہے وہ آپ پر حملہ آور ہوئے، کوئی تیر لے کر، کوئی برچھے لے کر، کوئی چاقو لے کر، کوئی چیز لے کر آپ پر جیسے ہی حملہ آور ہوئے، آپ نے انہیں نصیحت کی، روکا، لیکن ان کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور جب وہ آپ کی طرف بڑھے تو آپ بلا خوف و خطر تشریف فرما رہے، اور آپ نے ایک مٹھی خاک کی لی اور ان کی طرف اچھال دی، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ اندھے ہو گئے، اور ان کے جسم جو ہے وہ خشک ہو گئے، ساکت ہو گئے، اور ان میں سے کوئی لنگڑے ہو گئے، کوئی لولے ہو گئے۔ تو اجمیر کے لوگوں نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھی تو کئی لوگ جو ہے وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی طرح ایک دن آپ چلتے چلتے انا ساگر پر تشریف لے گئے اور وہاں سے پانی بھرنا چاہا وضو کرنے کے لیے یا غسل کے لیے، تو وہاں کی جب راجا کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے آپ کو پانی بھرنے سے منع کر دیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہاں پر مجھے غسل اور وضو کی اجازت نہیں دیتے تو مجھے یہاں سے صرف ایک لوٹا ہی لینے دو، تاکہ میں کہیں اور جا کر اپنا جو ہے وہ ضرورت پوری کر لوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر ان لوگوں نے بھی کہا چلیں کوئی بات نہیں، ایک لوٹے سے کیا ہوگا، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ ایک لوٹا ہی ایسا ہے کہ جناب پورے کا پورا دریا یہاں سما جائے گا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے جا کر اس انا ساگر کے پانی کو جب لوٹے میں بھرا، وہ کوزے میں دریا جو ہے وہ بند ہو گیا، وہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ اس میں سما گیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ پانی جو ہے وہ سارے تالابوں کا خشک ہو گیا، اور دودھ جو ہے وہ خشک ہونے لگا جانوروں کا۔ تو جب ہر طرف پیاس پیاس اور کہیں سے پانی کا قطرہ جو ہے وہ دکھائی نہ دیتا تھا، تو وہاں کا راجا جو ہے وہ بڑا پچھتایا اور پریشانی کے عالم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ سے معافی کا طالب ہوا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اس کی معذرت کو قبول کیا تو دوبارہ سے تالابوں میں جو ہے وہ پانی آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس قدر مقبولیت کو دیکھ کر بہت سے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے، جو کہ وہاں کے راجا کو بات ناگوار گزری اور ناپسند گزری کہ یہاں کے لوگ اگر اسی طرح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے رہے تو یہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے اور اپنے آباء و اجداد کا دین جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، تو کیوں نہ اس کا سدباب کیا جائے اور اس کو کسی نہ کسی طرح روکا جائے۔ اس نے بڑی تدبیریں کی، لیکن کسی صورت بھی یہ اس کی تدبیر جو ہے وہ نہ بن پائی، اور اسلام جو ہے وہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ بالآخر اس نے تنگ آ کر ایک جوگی کو بلوایا جو وہاں کا بہت ہی جادوگر تھا اور بہت معروف و مشہور تھا، اور اس نے تسلی دلائی کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تدبیر میں نکال لوں گا، اور اسلام کی تبلیغ کا جو کام ہے اس کو میں روک کر دکھاؤں گا، انشاءاللہ میری کوئی نہ کوئی تقریر جو ہے وہ کام آئے گی۔ تو وہ آ گیا، اور اس کے چیلے جو ہے وہ جادو کی شیروں پر سوار ہو کر آئے، اور بہت بڑے بڑے سانپ اور اژدہا جو ہے وہ اس کے ساتھ چل رہے تھے، اور آتے ہی اس نے جادو کے ساتھ آگ روشن کی اور آپ کی طرف پھینکی، لیکن آپ بلا خوف و خطر تشریف فرما رہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ یہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو آپ تشریف فرما رہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بڑا روکا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ جو تدبیریں جو تم کر چکے تھے یہ تو ہو گئی، وہ سانپ سب کے سب مر چکے، اور جو آگ آپ کی طرف بڑھائی گئی تھی وہ آگ بجھ گئی۔ آپ نے کہا
کوئی اگر زیادہ سے بڑھ کر جو آپ کے پاس کارنامہ ہے، کوئی بڑے سے بڑا جادو ہے وہ دکھاؤ، یہ تو سارے آپ کے جادو ٹونے جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ کے پاس جو سب سے بڑا حربہ ہے وہ استعمال کیجئے۔ تو وہ جادوگر جادو کے زور سے جو ہے وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو آپ نے کہا یہ کیا جادو ہے، یہ کام تو میری جوتی بھی کر لے گی۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نالین مبارک کو اس طرح ہوا میں بلند کیا اور آپ کا نالین جو ہے وہ اڑنے لگا ہوا میں، اور جا کر اس جادوگر کے اس جوگی کے سر پہ پڑنے لگا۔ جب اس کو لگے جوتے تو اس کی عقل ٹھکانے آئی اور وہ نیچے اترا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام سچا دین ہے، اس کی طرف آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جب اجمیر کے سب لوگ یہ معاملات دیکھ رہے تھے، ان سب لوگوں نے کلمہ پڑھا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سیر العارفین، خزینۃ الاولیاء اور سفیر حرم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامات منقول ہیں، اور آپ کی ایک کرامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ اقدس میں وہاں پر شادی ہوئی، اور شادی میں یہ رواج تھا کہ جب شادی ہوتی تو وہ جو دلہن ہوتی تھی وہ ایک لڈوؤں کا تھال لے کر اپنے بھگوان کے پاس جاتی، اور وہاں پر جا کے اس کو کہتی کہ میری شادی ہے تو یہ میں لڈوؤں کا تھال آپ کے پاس لائی ہوں، اسے کھاؤ۔ تو 2-3 دفعہ وہ کہتی تو بھگوان نے کیا کھانے ہوتے، تو بس یہ ایک رسم سی وہ پوری کر کے لڈوؤں کا تھال جو ہے وہ واپس لے آتے۔ تو آدھے جو ہے وہ لڑکے والے لے جاتے اور آدھے جو ہے وہ لڑکی والے لے جاتے، اس طرح کا رواج تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، تو وہاں سے کچھ لڑکیاں گزری لڈوؤں کا تھال لے کر، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی پیچھے چل دیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ مندر میں چلی گئیں اور دلہن جو ہے وہ لڈوؤں کا تھال لے کر اندر گئی، اور اس نے بھگوان کو 3 دفعہ کہا کہ میری شادی ہے اور یہ میں لڈوؤں کا تھال آپ کے لیے لائی ہوں، اسے کھاؤ۔ تو اس نے کیا کھانا تھا، جب 3 دفعہ کہہ کر وہ اپنی رسم پوری کر کے واپس جانے لگی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ قریب ہوئے اور کہا رک۔ تو وہ لڑکی رک گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مخاطب ہوئے اس بھگوان سے، بت سے، اور کہنے لگے کہ 3 دفعہ بیچاری نے آپ کو کہا، تجھے کہا ہے کہ لڈو کھا لے اور تو کھاتا نہیں ہے، کھا جلدی کر۔ تو جب آپ کا حکم ہوا تو آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ بھگوان جو ہے، جو پتھر تھا، وہ اس میں جان آ گئی اور وہ کھانے لگا، اس نے سارے لڈو کھا لیے۔ تو جیسے ہی وہ باہر نکلی تو باہر اس کی سہیلیاں انتظار میں تھی کہ یہ لڈو لے کر آئے گی تو ہم اسے آپس میں تقسیم کر لیں گے، گھر میں لڑکے اور لڑکی والوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ عورت، وہ دلہن باہر نکلتی ہے تو لڈوؤں کا تھال خالی تھا۔ اس نے کہا لڈو کہاں گئے؟ تو وہ کہنے لگی لڈو تو بھگوان کھا گیا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری شادی ہوئی، اس کی شادی ہوئی، اس کی شادی ہوئی، کسی کی شادی میں ایسا نہیں ہوا، تم آج عجیب بات سنا رہی ہو، تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ شاید یہ لڑکی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے جو ہے پتہ نہیں کیا کام کیا ہے، تو جس کی وجہ سے لڈوؤں کا تھال خالی ہو گیا ہے۔ تو لڑکے والے جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی کرنے سے جو ہے وہ انکاری ہو گئے۔ تو جب یہ معاملات یہاں تک پہنچے تو وہاں کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا ایک تھال ہی کی بات ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹی سی بات پر ناراضگیاں موڑ لینا اچھی بات نہیں ہے، تو ایک تھال کی ہی بات ہے، تو ایک لڈوؤں کا تھال دوبارہ لے چلو اور 2 بندے سیانے ان کے ساتھ چلو، دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے لڈو جو ہے وہ بھگوان کو کھلا کر دکھاؤ۔ تو اب ہے وہ کافر، لیکن وہ لڈوؤں کا تھال لے کر جب چلتے ہیں تو لڑکی دل ہی دل میں کہتی ہے اللہ کرے وہ بیٹھا ہو جس نے کھلوائے تھے۔ تو آپ جو ہے وہ وہاں پر تشریف فرما تھے، جیسے ہی دوبارہ لڈوؤں کا تھال لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ شادی ہے اور یہ لڈوؤں کا تھال کھاؤ، تو بھگوان حسب معمول وہ خاموش رہا، لڈو نہیں کھائے۔ تو جب وہ جانے لگے اور اس کو لان و تان کرنے لگے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلے تو کھا گیا ہے، اب جب اس کی عزت کا سوال آیا ہے تو اب تو نہیں کھاتا، جلدی کھا۔ تو آپ کے حکم سے وہ جو ہے وہ لڈو کھانے لگا
اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈنڈا عصا اپنا لے لیا اور اس کو لے گئے اور فرمایا کہ لوٹا لے لو اور دریا سے پانی لے کر آؤ۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وہ بھگوان، ان کا بت جو ہے وہ پانی لے کر آیا اور وضو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو آپ کی یہ کرامت دیکھ کر بہت سارے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بے شمار ہیں، جن کا ذکر کرنا جو ہے وہ تھوڑے سے وقت میں ممکن نہیں۔ بہرحال آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی بڑی تبلیغ کی، دین کی اشاعت کے لیے آپ نے بڑھ چڑھ کر کام کیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خدمات ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے لوگوں کو حلقہ اسلام میں داخل فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کروایا۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا، اللہ اکبر، یاد نہیں تمہیں وہ منظر جب خواجہ جی نے خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھایا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔